آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو پراپرٹی میں لین دین کے وقت کس قسم کے فراڈ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ اس انتہائی اہم ٹاپک کے بارے میں پوچھتے ہیں نسیم مغل صاحب سے۔ نسیم مغل صاحب، ہمیں بتائیے گا کہ پراپرٹی خریدتے وقت کس قسم کے اسکیمز ہو سکتے ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ بنیامین صاحب، یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے جس پہ آپ نے بات چھیڑ دی ہے۔ فی الحال جس اسکیم کے بارے میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا وہ ایک ہائی رائز پروجیکٹ کا اسکیم ہے۔ اس اسکیم کا زیادہ تر شکار ہونے والے ہمارے اوورسیز بھائی ہیں جو اسکیمرز کے ہاتھوں لالچ کا شکار ہو کے اپنی پوری زندگی کی کمائی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ اسکیمر جو اپنے شکار کو سب سے پہلا چونا لگاتے ہیں وہ رینٹل اماؤنٹ کا ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ انتہائی کم قیمت پر بہت ہی اٹریکٹیو قسم کے رینٹ آفر کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی پرچیز کرتا ہوں تو اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے، مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس کا 40 سے 50 ہزار روپے رینٹ آ رہا ہوتا ہے، یا اگر کوئی زیادہ اچھی لوکیشن ہو تو 60 ہزار روپے تک بھی رینٹ آ سکتا ہے۔ لیکن یہ آپ کو 1 کروڑ روپے کی اماؤنٹ پہ آپ کو 1.5 یا 2 لاکھ روپیہ رینٹ آفر کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں ایک ناممکن سی بات ہے۔ ایسی کسی بھی آفر پہ آپ کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج جانی چاہیے، اگر نہیں تو آپ اپنے سرمایہ کے ایک بڑے حصے سے محروم ہو سکتے ہیں۔ دوسرا بڑا ٹریپ، یہ آپ کو بائی بیک کا آپشن دیتے ہیں۔ اگر آپ کو 1 یا 1.5 سال میں اپنی رقم درکار ہو تو یہ آپ سے آپ کی پراپرٹی بائی بیک کر لیں گے۔ ان 1 یا 1.5 سالوں میں یہ آپ کی پراپرٹی مزید 1 یا 2 لوگوں کو بیچ چکے ہوتے ہیں، ان سے بھی یہی بائی بیک کا ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے۔ اس عرصے میں ان میں سے اگر کوئی شخص بائی بیک کے آپشن کے لیے ان سے انسسٹ کرتا ہے تو ایک آدھ آدمی کو تو یہ بیچ میں سے نکال دیتے ہیں، لیکن باقی کے 2 افراد اس میں اس ٹریپ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کیس اس طرح کی بلڈنگ اگر تیار بھی ہو جاتی ہیں تو اس طرح کی بلڈنگ میں کوئی اپارٹمنٹ 2 یا 3 بندوں کے پاس ان کی آنرشپ ہوتی ہے۔ نسیم صاحب، مجھے یہ بتائیں، اکثر بلڈر ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم سے آپ سپیس میں اور ہم سے رینٹ لیں، اور وہ رینٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بنیامین صاحب، یہ آپ نے بڑا جینوئن قسم کا سوال کیا ہے۔ ایکچولی یہ ایک بڑا ٹیکنیکل قسم کا فراڈ ہے۔ ان لوگوں نے اسپیس کی مد میں بڑی اوور سیلنگ کی ہوتی ہے۔ اب ایسے میں یہ اسپیس نہ تو آپ خود بیچ سکتے ہیں اور نہ ہی رینٹ پہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ اس کی آنرشپ ڈیفرنٹ لوگوں کے پاس ہے۔ یہ آپ سے ایسا ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کی پراپرٹی سیل کرنا یا رینٹ پہ لگانا ہماری ذمہ داری ہے۔ بظاہر تو یہ بڑی کوآپریٹو سی بات لگتی ہے کہ آپ ملک یا شہر سے باہر ہیں تو آپ کے سر سے یہ ذمہ داری بھی اتر گئی ہے کہ کون کرایہ دار کو تلاش کرے گا اور کون آپ کی پراپرٹی رینٹ پہ لگائے گا۔ یہ ساری کی ساری ذمہ داری آپ کے موسن نے اپنے سر لے لی ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ اپنی پراپرٹی خود یا اپنے کسی جاننے والے ڈیلر کے تھرو رینٹ آؤٹ یا سیل آؤٹ کرتے ہیں تو دوسرا جو مالک ہے وہ بھی آ کے پوچھ سکتا ہے کہ میری پراپرٹی کس نے رینٹ آؤٹ یا سیل آؤٹ کی ہے، تو اس طرح یہ ساری کی ساری کہانی کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ نسیم صاحب، کسی پروجیکٹ میں جب آپ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ لوگ آپ کو اینول اپریسیشن کے خواب دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب سال پورا ہوتا ہے تو آپ بیچنے جاتے ہیں تو یہ تو 25% ٹوٹل اماؤنٹ ریڈکٹ کر لیتے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی بنیامین صاحب، اپریسیشن تو ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی پرچیزنگ کے اوپر۔ اگر آپ نے پرچیزنگ مارکیٹ میں اچھے ریٹس پہ کی ہے تو آپ کو اینول اپریسیشن ملے گی، اور اگر آپ نے پرچیزنگ ہی ہائی ریٹس پہ کی ہوئی ہے تو آپ اپریسیشن کا کس طریقے سے اپنے ذہن میں جو ہے نا تصور لا سکتے ہیں۔ یہ تھی جی ہماری چھوٹی سی ویڈیو جو کہ ریئل اسٹیٹ میں فراڈ کے متعلق بنائی گئی تھی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ہمارا فیس بک پیج فالو کر دیں۔